سورۃ النساء رکوع نمبر 11 آیت نمبر 77 سے 87۔ آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ مکہ مکرمہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بہت بری طرح ستایا جا رہا تھا، تشدد کی نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی۔ اس پر مسلمانوں کا خون کھولتا تھا اور بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ لیں، کہ آخر وہ بغیرت اور بزدل تو نہیں ہے، لیکن اس وقت انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں تھے، بلکہ یہ حال منافقین مدینہ کا تھا، لیکن واضح کرنے کے لیے مکی دور کی کیفیت سے تقابل کیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کمزوری ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ منافق کہتے ہیں کہ اس حکم کو کچھ دیر کے لیے مزید مؤخر کیوں نہ کیا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیوں نہ ابھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 78۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی، فتح نصیب ہو جاتی، کوئی بلائی پہنچ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آتے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 79۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اے مسلمان تجھے جو بلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے خود نفس کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ آیت نمبر 80۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اس نے روح گردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ الفاظ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ دو ٹوک انداز میں واضح کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔
اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ مقرر نہیں کیا، اپنے طرز عمل کی یہ خود ذمہ دار اور جوابدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر یہ اس کے محاسبے کا خود سامنا کر لیں گے۔ آیت نمبر 81۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے۔ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبول ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ کی مجلس میں جو باتیں ظاہر کرتے ہیں راتوں کو آپس میں ان کے برعکس باتیں کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے۔ آیت نمبر 82۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں وہ بہت سے تضادات پاتے ہیں۔ اس پر غور کرو، یہ بہت مربوط کلام ہے، اس کا پورا فلسفہ منطقی طور پر بہت مربوط ہے، اس کے اندر کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ آیت نمبر 83۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی جو بات کی تہہ تک پہنچنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ ان کی درست انداز میں تحقیق کر کے بہتر فیصلہ کرتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ آیت نمبر 84۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ بہت شدید قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی۔ آیت نمبر 85۔ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو لوٹا دو۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام یا اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 87۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازمت جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟